إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام أجمعين وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ذي المجد والعلا والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء إلى يوم الجزاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل نعت پاک کے دو تین شعر بلند فرمائیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زوروں پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر خورشید تھا کس زوروں پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب صبح تک سویا کیے دن لہبوں میں کھویا کیے شب صبح تک سویا کیے دن لہبوں میں کھویا کیے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اے بلبل رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا ہے بلبل رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حق یہ کہ واصف ہے تیرا درود شریف بلند آواز سے حاضرین ملت اپنے مخدوم گرامی پیر طریقت قاری نثار الحق صاحب مدظ اللہ العالی کے ارشاد گرامی پر اور احباب کے خلوص پر چند منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں اگرچہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ماہ مبارکہ جو ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فگن ہے یہ ربیع النور کا ماہ مبارک ہے اس میں رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشخبری و مجدہ سناتے تشریف لائے آخر میں ہمارے اور آپ کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اب یہاں پر ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آیا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی آمد کا مقصد کیا ہے اور آخر میں سرکار دو جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے تو بلا تشبیہ بلا تمثیل یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چراغ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے اس میں روغن موجود ہے بتی بھی پائی جاتی ہے لیکن وہ چراغ جگمگا نہیں رہا ہے روشن و منور نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر صلاحیت کا مادہ موجود ہے صلاحیت کی ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں روغن بھی موجود ہے بتی بھی موجود ہے لیکن جگمگا نہیں رہا ہے روشن نظر نہیں آ رہا ہے صلاحیت کی ساری چیزیں موجود ہیں لیکن وہ کامیاب نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ مفتی صاحب چونکہ لائق فائل نہیں ہے اس لیے یہ جگمگا نہیں رہا ہے ساری صلاحیت کی چیزیں موجود ہیں روغن موجود ہے تیل موجود ہے بتی موجود ہے لیکن روشن نہیں کامیاب بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے لیکن جیسے ہی لائق فائل جسے آگ کہہ لیجیے اس کے قریب ہوتی ہے وہ چراغ روشن ہو جاتا ہے نہ صرف اپنے کو روشن کرتا ہے بلکہ گرد و نواح کو روشن کرتا ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل دنیا انسانیت صلاحیت کا مادہ لیے ہوئے موجود تھی صلاحیت کا مادہ موجود تھا لیکن وہ انسان جگمگائے نہیں
جب میرے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کوئی صدیق اکبر بن کر چمکا، کوئی سرکار فاروق اعظم بن کر چمکا، کوئی عثمان غنی بن کر چمکا، کوئی علی مرتضیٰ بن کر چمکا. تو صلاحیت موجود تھی لیکن لائق فاعل نہ ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب نظر نہیں آ رہے تھے. جیسے ہی میرے مصطفیٰ تشریف لائے سارے عالم کو منور مجلہ کر دیا. اللہ اکبر. تو یہ ماہ مبارکہ وہ ماہ مبارکہ ہے جس میں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی. اللہ اللہ، کون سی وہ چیز ہے جو ہمیں سرکار سے نہیں ملی؟ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا محصل ترجمہ یہ ہے کہ ساری نعمتیں ہی نہیں بلکہ خدا کی ذات بھی ہمیں اللہ کے رسول سے ملی. اور قرآن خود فرماتا قل، امر حاضر کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے اے محبوب آپ کہہ دیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. خدا چاہتا تو خود کہہ دیتا میں خدا ہوں، میں واحد وحدہ لا شریک ہوں، لیکن اس نے خود نہیں کہا، اگرچہ وہ وسیلے سے توسل سے اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے، لیکن جب اپنے معاملے کی بات آئی تو محبوب کا ذریعہ بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توسل بنایا. فرمایا قل، اے محبوب اپنی زبان پاک سے کہہ دیجئے بات تو ہماری ہے لیکن زبان تمہاری ہے. حضرت مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. بات تو خدا کی ہے لیکن محبوب خدا کی زبان سے ادا ہو رہی ہے. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا تو کون سی وہ نعمت ہے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہمیں آپ کو نہیں ملی بلکہ اللہ بھی سرکار ہی کے صدقے ملا. یاد ہوگا میں نے کسی موقع پر شاید ملاقات میں یہ حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، ذہن میں آ گئی ہے تو عرض کر دوں. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا تو گھر بیتی جگ بیتی کہتی ہے مگر ہم آپ کو گھر بیتی سنا رہے ہیں، اتنا وقت نہیں ہے. میں مختصر سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کریم وہ ذات کریم ہے کہ دنیا سنیت نے مانتی اور تسلیم کرتی ہے. اللہ اکبر. انہوں نے ایک کتاب لکھی الامن والولا، حضور کے دافع بلا والوبا ہونے پر ثبوت دیا ہے. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص بدو دیہات کا رہنے والا میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس گھوڑے کو بیچ رہا ہوں. میرے سرکار نے اسے خرید فرما لیا اور خرید فرمانے کے بعد سرکار خاموش ہو گئے. تھوڑا ہی سا وقفہ گزرا تھا کہ بدو وہ عرابی وہ دیہاتی برسر محفل کہنے لگا کہ اے مدینے کے چاند صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھوڑا مجھے دیجیے. حضور نے فرمایا میں نے تو نے تو میرے ہاتھ پر بیچا ہے. فرمایا کیا ثبوت ہے؟ کون وہ شخص ہے جو مجھے گھوڑے کو بیچتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور آپ کو خریدتے ہوئے دیکھ رہا تھا؟ آپ شاہد لائیے کون وہ شخص ہے جس نے مجھے گھوڑا بیچتے ہوئے دیکھا ہے؟ بظاہر سرکار موجود ہے، وہ موجود ہے، تیسرا تو کوئی شخص موجود ہی نہیں. اللہ اللہ. وقت تھوڑا سا گزرا. اتنے ہی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، اللہ اکبر، جلوت و خلوت کے مالک ہیں، حاضر دربار ہو گئے. اس منظر کو ملاحظہ فرما رہے کہ بدو یہ کہہ رہا ہے میں نے گھوڑا بیچا ہے تو گواہ لائیے، شاہد لائیے کس کے سامنے آپ نے بیچا ہے. تو حضرت خزیمہ فرماتے ہیں میں اس تمام منظر کو دیکھتا رہا. جب میں نے دیکھا کہ وہ شاہد مانگ رہا ہے تو میں آگے بڑھا اور وہ بانگے دوہل کہا کہ اے بدو سن، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سرکار نے گھوڑا خریدا ہے، تو نے بیچا ہے. جب اس نے دیکھا کہ شاہد اور گواہ گزر گیا وہ تو رفو چکر ہو گیا. میرے سرکار نے فرمایا تقرب الیہ، جاباز سپاہی میرے قریب آ جاؤ، تقرب الیہ، اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ. اس حضور نے مسکراتے ہوئے تبسم ریز ہوتے فرمایا اے خزیمہ یہ تو بتاؤ جب میں گھوڑے کو خرید کر رہا تھا تو تم موجود تھے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں تو موجود نہیں تھا. بدو بیچ رہا تھا تو تم موجود تھے؟ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ اس وقت بھی موجود نہیں تھا. پھر یہ شہادت کیسی؟ پھر یہ گواہی کیسی؟ اللہ اللہ. قدم ناز مصطفیٰ پہ قربان ہو کر عرض کرتے ہیں اے مدینے کے چاند، نہ ہم نے خدا کو جانا نہ خدا کو دیکھا، نہ جانتے نہ پہچانتے تھے، لیکن لباہ رحمت سے یہ آواز بلند ہوئی اللہ ہے، خدا ہے. جب آپ کے کہنے پر خدا کو مان لیا، بغیر دیکھے مان لیا، بن دیکھے مان لیا، تو میرے مصطفیٰ بھی آپ فرما رہے تھے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے، تو نے بدو نے بیچا ہے. اسی کہنے پر تو غلام نے عرض کر دیا کہ میرے مصطفیٰ نے گھوڑا خریدا ہے. حضور نے برملا ارشاد فرمایا خزیمہ میں نے اپنی بارگاہ سے تمہیں دو گواہوں کا مقام دے دیا. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے.
دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ دو گواہوں کا مقام دے دیا، بات طول ہو جائے گی، مختصر لپیٹتے ہوئے عرض یہ کر رہا ہوں کہ نگاہ پاک مصطفیٰ اس منظر کو ملاحظہ فرمائے جہاں ہمارا وہم و گمان، بات ختم ہو گئی، سرکار وصال فرما گئے، دور صدیقی آیا، سوال یہ اٹھا قرآن کریم کو جمع کر لیا جائے، بہت اچھا، ایک مجلس مشاورت ہوئی، تو یہ پایا کہ جس شخص کو قرآن شریف یاد ہے بذات خدا آئے اور اپنے ساتھ گواہ لائے اور سنائے چل دے۔ لوگ آتے رہے جاتے رہے، قرآن شریف سناتے رہے، نوٹ کیا جاتا ہے، لیکن حضرت خزیمہ تشریف لاتے ہیں تو تنہا ہے، کوئی دوسرا گواہ ساتھ میں نہیں ہے۔ اور آیت بھی کون سی سنا رہے ہیں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ پوچھا گواہ؟ فرمایا ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں۔ شاہد؟ کوئی شاہد نہیں۔ حضرت صدیق اکبر پاس خبر بھیجی گئی کہ حضرت خزیمہ آئے ہیں، مگر اس حالت میں آئے ہیں، آپ نے تو یہ شرط قرار دی تھی کہ گواہ ہونا چاہیے، مگر ان کے پاس کوئی گواہ شاہد نہیں ہے۔ فرمایا لکھ لو، کیا تمہیں وہ منظر یاد نہیں ہے کہ سرکار نے ایک بدو سے گھوڑا خریدا تھا، اس مقام پر جب شہادت کی بات آئی تھی تو انہوں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے گھوڑا خریدا ہے۔ اللہ اللہ، حضور نے اس وقت مسکرا کر فرمایا تھا خزیمہ میں نے اپنی بارگاہ سے تمہیں دو گواہوں کا مقام دے دیا، میرے مصطفیٰ اس منظر کو ملاحظہ فرما رہے تھے جو جہاں ہمارا وہم و گمان نہیں۔ اللہ اللہ، آپ نے دیکھا یہ گواہی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں مختصر سے وقت میں، یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، ہمارے محترم قاری صاحب آپ سے خطاب فرماتے ہی رہتے ہیں اور چند روز قیام رہے گا، انشاءاللہ موقع ملا تو طبیعت ٹھیک رہی تو میں بھی کچھ عرض کروں گا۔ تو اس سلسلے میں مختصر سے ایک بات عرض اور کیے دیتا ہوں، بات ختم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع النور کہتے ہیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو لے کر آئے، وہیں ساری دنیا انسانیت کو امن و شانتی کا بھی پیغام لے کر آئے۔ بس مختصر سی جھلک ملاحظہ فرمائے، حضور مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تاریخ کا ایک مختصر سا ورق ملاحظہ کریں، لیکن جب وقت آیا تو حضور فتح مکہ کے تحت مکہ شریف پھر حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام کا ایک وفد ایک محلے میں پہنچا جہاں کفار مشرکین کی کثرت تھی، وہاں جا کر انہوں نے ایک نعرہ دیا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، لوگوں آج انتقام کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، میرے محبوب کو تم نے ستایا ہے، اینٹ پتھر مارے ہیں، طرح طرح کی ایذائیں دی ہیں، تمہاری پچھلی کرتوتوں کو یاد کرا کے تم سے بدلہ لے لیا جائے گا۔ ایک جھڑپ ہوئی، نہ معلوم کتنے مشرکین جہنم رسید ہوئے، کچھ صحابہ بھی مارے گئے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، حضور تبسم ریز ہوتے ہوئے اس محلے میں تشریف لائے، وہ بانگے دوحل فرمایا الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم البر والوفا، لا تثریب علیکم الیوم، لوگوں آج محبت کا دن ہے، پریم کا دن ہے، شانتی کا دن ہے، جاؤ جتنے بھی ہیں سب کے سب آزاد ہیں، کسی کی بھی پچھلی بات کو یاد کرا کے اسے شرمندہ نہیں کیا جائے گا۔ ایک امن و شانتی کا پیغام تھا، دنیا انسانیت کے لیے میرے مصطفیٰ پیش کر رہے تھے۔ ہم سالہ ولادت پاک کا ذکر چھیڑتے ہیں، محفلیں مناتے ہیں، اسی سبق کو دہراتے ہیں کہ انسانوں ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی زندگی تھی، ساری انسانیت کو امن و شانتی کا پیغام لے کر آئے تھے، اور یہ بتانے آئے تھے کہ ہم تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اگر اسلام نے تلوار چلانے کا حکم دیا ہے وہ صرف فسادی مادہ میٹنے کے لیے، لیکن اسلام چیزوں کا روادار نہیں تھا، تو فرمایا الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم البر والوفا، لا تثریب علیکم الیوم وانتم الطلقات، محبت کا دن ہے، پریم کا دن ہے، تمہاری پچھلی باتوں کو تمہیں یاد کر کے شرمندہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اللہ، یہ وہ ماہ مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھرپور برکت عطا فرمائے اور ہماری صادری کو قبول فرمائے۔ ہمارے محترم قاری صاحب بڑے محبت خلق، یہ نہیں کہ من ترا حاجی بگویم تو میرا حاجی بگو، حقیقت ہے، اگر کوئی بات دل کو میرے لفظوں سے تکلیف پہنچے تو ایسا نہیں، نظر عمیق سے کام لیجیے۔ کسی نے سچ کہا، ہر چیز یہاں پر ہے پر انصاف نہیں ہے، انصاف کرے کون کہ دل صاف نہیں ہے، دل کو صاف رکھیے۔ یہ آئینہ ہے، اس کے سامنے جو چیز جیسی آئے گی، جیسی ہوگی ویسی آئے گی، آیا خیال میں؟ اس میں شک نہیں ہے۔ بڑے بڑے آپ نے علماء کو دیکھا، اللہ ان کے علم کو فضل کو بلند و بالا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، لیکن جس خلوص سے ہمارے قاری صاحب نے دین و سنت کی خدمت کی ہے وہ عیاں راچد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محترم قاری صاحب کے علم میں، فضل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور تمام یہ نمازی حضرات بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں، میں اس وقت بھی آیا تو مسجد کا کچھ اور رنگ تھا، اب کچھ اور دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے
اور ہمیں اور آپ کو دین و سنت کی خدمت عطا فرمائے. میاں علماء کی خدمت اور صحبت میں سب کچھ ہے. بس ایک حدیث مبارک کو سن لیجیے، بس ختم ہے. میرے سرکار فرماتے کن عالمن، عالم ہو کر جیو، او متعلمن، یا طالب علم بن کر جیو، اور محبن، یا عالم سے محبت کر کے جیو، اور مستمعان، یا عالم کی بات سن کر جیو. پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اب سوچو ان چار باتوں میں سے کون سی بات ہماری؟ حضور پہلے تو فرما رہا عالم ہو کر جیو، اگر یہ نہیں ہے تو متعلم ہو کر جیو، یہ نہیں ہے تو عالم کی بات سن کر جیو، یہ نہیں ہے تو عالم سے محبت کر کے جیو. اللہ اللہ. حضور فرماتے ہیں عالم سے مسافہ کرنا مجھ سے مسافہ کرنا ہے، عالم کا دیکھنا مجھے دیکھنا ہے. جو عالم کے ساتھ یہاں بیٹھے گا کل قیامت کے دن میرے پاس بیٹھے گا. اللہ دیکھنا. حضور فرماتے من عاد علی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب. جو بلا وجہ شرعی کسی سنی عالم سے بغض و عناد رکھتا ہے، حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کا قول ہے اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے. یا اللہ. باہر کے مسلمانوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قاری صاحب کا خلوص ہے اور آپ کی تو ہمدردیاں ہیں. وہ آواز دیتے ہیں، آپ لبیک کہتے ہیں. خدا کرے یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری رہے. تم سب سلامت رہو، ہمارے قاری صاحب بھی سلامت رہیں، اور یہ فقیر طویل سفر کر کے آیا ہے، اللہ تعالی ہر بلا ہر بیماری سے محفوظ فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. توفني مسلمون وألحقني بالصالحين بحرمته. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارک علیہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. السلام علیکم.